اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 کا آج سبق نمبر 8 ہے، جس میں الحمدللہ ہم 26واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک پیج ہم چھوڑیں گے سورۃ الذاریات کا، جو ہم 27ویں پارے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ سورۃ الذاریات کو ایک سیشن میں مکمل کر سکیں اور اس کے بعد سورہ نجم طور وغیرہ کو بھی پڑھ سکیں۔ آج کے سیشن میں ہم پڑھیں گے سورۃ الحجرات 1 سے لے کر 18 مکمل سورت انشاءاللہ، اور سورت قاف کی آیت نمبر 1 سے 45 تک یعنی مکمل سورت۔ تو آج کے سیشن میں 2 مکمل صورتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو سورۃ الحجرات کی طرف چلتے ہیں۔ حجرات حجرتن کی جمع ہے، جو کمرے کے معنی میں یا بالا خانہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ 18 آیات پر مشتمل ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 4 کی مناسبت سے رکھا گیا جو ابھی آ رہی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے اجتناب کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور توقیر کا بیان ہے، اور جو دیہاتی اسلام لانے ان کا تذکرہ ہے، جو دیہاتیوں نے اسلام لایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں جانتے تھے، منافقین کا علاج اور دیگر مضامین بھی شامل ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ معاشرتی اعتبار سے قرآن مجید کی کون سی صورتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مسائل پر بات کی گئی ہے، تو شاید پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جو صورتیں آئیں گی ان میں سورۃ الحجرات ایک ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ النور ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں معاشرتی اعتبار سے کہ اسلامی ریاست میں اسلامی معاشرے کے اندر اہل اسلام کا اخلاق رویہ کیسا ہونا چاہیے، سورۃ الحجرات ہمیں اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، علماء کرام نے کہا جب کسی صورت میں آپ کو یہ الفاظ دکھائی دیں یا ایہا الذین آمنوا تو جان لو کہ وہ مدنی صورت ہے، اور جب کسی صورت میں یہ الفاظ دکھائی دیں یا ایہا الناس تو جان لو کہ وہ مکی صورت ہے۔ کتنی خوبصورت پہچان بتا دی۔ تو دیکھیں مدنی صورت ہے، آغاز ان الفاظ سے ہوا، اے ایمان والو لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، کس سے؟ بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے اور وہ علم بھی رکھتا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، گفتگو ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیگر صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کے پاس ٹھہر جانے والے تھے۔ وقاف، بہت ٹھہر جانے والے۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، نہ تو آپ ہمارے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں، نہ ہی آپ ہمیں کچھ مال غنیمت میں سے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے امیر المومنین عمر ابن خطاب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے، جن کا لقب فاروق ہے، فاروق اعظم۔ اب
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. مجلس کے اندر یہ جس شخص نے بات کی اس کا ایک قریبی رشتہ دار موجود تھا. اب اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فوراً اس نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. وہ کہنے لگا امیر المومنین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے خذ العفو، معافی کو اختیار کیجئے. خذ العفو وأمر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے. وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. اور یہ جو میرے چچا ہیں یہ جاہلوں میں سے لا علم ہے، انہیں پتہ نہیں. کہتے ہیں فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نارمل ہو جاتے، اور پھر وہی صفت بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، حضرت عمر اللہ کی کتاب کے پاس رک جانے والے تھے. جب بھی ان پر اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھی جاتی تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے تھے. تو یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب پتہ چل گیا کہ یہ آیت کریمہ ہے، جب پتہ چل گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کہتے پھریں نہیں جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن 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 حدیث کے بعد لیکن نہ کہنے کا مطلب ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کی کتاب کی کوئی آیت آ گئی، ٹھیک ہے جی آیت تو ٹھیک ہے، لیکن لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اونچی نہ کرو، رفع یرفع سے، لا ترفعوا مت اونچی کرو، اصواتکم، صوت ان کی جمع اصوات، اپنی آوازیں کس سے اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز میں بلاؤ. آپ اردو میں کہتے ہیں نا جہری نماز، مطلب فجر مغرب عشاء جہری نمازیں جن میں تلاوت اونچی کی جاتی ہے پہلی 2 رکعت میں، تو یہ اسی سے ولا تجہروا، جہر یجہر، اونچی آواز میں نہ بلاؤ، لہو اس کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالقول بات کہنے میں، کیسے کجہر بعضکم، جیسا کہ تم آپس میں تمہارے بعض بلاتے ہیں، لبعض بعض کو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اونچی آواز سے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ. کیا ہوگا نتیجہ؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد چلے جائیں گے. حبط یحبط، کیا مطلب حبط یحبط؟ اعمال کا برباد ہو جانا. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد چلے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہیں رکھتے ہوگے، اور تم شعور بھی نہیں رکھتے ہو. اللہ، بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آنا رک گئے، مسجد میں نبوی میں نہیں آ رہے نمازوں کے لیے بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت خوبصورت عادت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو گم پاتے تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے کہ وہ فلاں کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہے. پوچھا ثابت کہاں ہے؟ فرمائے اللہ کے رسول وہ تو اپنے گھر میں ہے، بلا بھیجا، کیا وجہ ہے؟ دوسرے صحابی گھر میں جاتے ہیں، پوچھا ثابت مسجد نہیں آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں دکھائی دے رہے. کہنے لگے سورۃ الحجرات میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، تو میری آواز اللہ کی طرف سے قدرتی اونچی ہے. حضرت ثابت کی آواز مطلب وہ آہستہ بھی بات کریں تو ان کی آواز اونچی تھی، جیسے بعض بندوں کی ہوتی ہے قدرتی طور پر. تو کہنے لگی مجھے یہ ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے اور میرے سارے عمل برباد چلے جائیں اور میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں. یہ دیکھیں صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، کہا جا کر ثابت کو بتاؤ انت لست من اہل النار بل انت من اہل الجنہ، جا کر بتلاؤ اے ثابت تم اہل نار میں سے نہیں ہو، تم آگ والوں میں سے نہیں ہو، تم تو جنت والوں میں سے ہو، تم آتے رہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اطاعت کا درجہ، اور آپ کی مخالفت کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی صورت میں اپنے اعمال کے برباد ہونے کی فکر. اللہ. اور یہ ادب نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، بلکہ ان کے بعد بھی سلف صالحین، تابعین، صحابہ کرام، محدثین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تو آہستہ آواز سے بات کیا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں قریب ہے. آہستہ آواز میں وہ بات کیا کرتے، اپنی آوازوں کو زیادہ بلند نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. اب ذکر ہے ان صحابہ کا جن کی آوازیں قدرتی طور پر بلند تھی. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون، پست کرتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اصواتہم، صوت ان کی جمع اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لے لیا، اللہ نے جانچ پڑتال کر لی ان کے دلوں کی تقوی کے لیے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے اچھی طرح سے جانچ لیا. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم ہے. ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پست آواز سے بات کیا کرتے، اتنا آہستگی سے بات کیا کرتے کہ سننے والے کو قریب ہو کر دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. اتنی آہستہ آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت عمر بن خطاب بات کیا کرتے تھے. تو اللہ نے بشارت دے دی ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اور اگر پھر کوئی آ کر جناب صحابہ پر یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کسی صحابی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی انگلی صحابہ کی طرف نہیں، صحابہ سے پہلے قرآن مجید کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ رہی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں صحابہ ریڈ لائن ہے. اگر ان کی طرف انگلی اٹھے گی تو پھر آپ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہیں بچا سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ لوگ صحابہ کرام تھے جن کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اور مدنی صورتوں میں کل بھی آپ نے سنا صحابہ کی فضیلت کے اندر آیات، آج بھی اللہ اکبر فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. اب ذکر ہے کچھ ایسے دیہاتیوں کا، بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے کچھ دیہاتی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے پاس آ کر اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے، یا محمد یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ذکر ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے وہاں کھڑے ہو کر آپ کو واضح دیتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. دیہاتی ہیں، ابھی اسلام قبول کیا ہے، عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ کچھ صبر کرتے، ٹھہرتے، کب تک؟ حتی تخرج، یہاں تک کہ آپ نکلتے الیہم، ان کی طرف. مطلب آپ اپنے حجرات سے ان کی طرف نکلتے، مسجد نبوی میں جاتے نماز کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے، صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف جاتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. بڑی خوبصورت ایک معاشرتی بات بیان ہونے والی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس لے کر آئے نبا، نبا ان کہتے ہیں خبر کو، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر وغیرہ لے کر آئے، فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لو، پس تبینوا، تحقیق کر لو، اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو۔ کیا تحقیق؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی افواہ کی وجہ سے یا جھوٹی خبر کی وجہ سے ان تصیبوا قوما، اصابہ یصیبو سے ہے، اسلم یسلم سے کمزور، ان تصیبوا قوما، یہ کہ تم کسی قوم کو پہنچ جاؤ، بجہالت، لا علمی میں، فتصبحوا، اور تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ۔ یہ کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں پہنچ جاؤ، مطلب انہیں کوئی نقصان وغیرہ پہنچا بیٹھو اور تم اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ تو یہ بڑا خوبصورت معاشرتی ایک چیز، اور خاص کر آج کے دور میں سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے قرآن مجید کے طالب علموں کو، قرآن مجید کی طالبات کو۔ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے، تحقیق کیے بغیر اس کو آگے مت پھیلائیے۔ ان تصیبوا قوما کا مطلب ہے کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں کوئی بھی نقصان پہنچا بیٹھو، ان کی غیبت کر کے، ان کو گالی دے کر، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر، ان کے بارے میں کسی کو بڑکا کر، ابھار کر، کسی بھی طرح تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو لا علمی کے اندر، اور پھر تم اپنے کیے پر کیا ہو جاؤ جی، تم اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ تو جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیجئے، ریسرچ کیجئے، دیکھیے کہ یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات کوئی کسی اتھینٹک چینل سے کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ایکسکیوز آ جاتے جی وہ تو غلط خبر نشر ہو گئی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معذرت وغیرہ بھی نہیں کی جاتی۔ اب آپ نے تو دیکھا جی یہ تو بڑا اتھینٹک ریسورس ہے جی، میں نے آگے اس کو شیئر کر دیا، بعد میں پتا چلا خبر جھوٹی ہے، اب وہ شیئر کرنے کا گناہ، نقصان، وہ خسارہ کس کے ذمہ جائے گا؟ اور خاص کر اکثر خبروں کا تعلق نہ ہماری دین دنیا کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی سیاسی خبر ہے کسی کے حق میں، کسی کی مخالفت میں، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو آگے پھیلائے جاتے ہیں، کسی بھی پارٹی، کسی بھی اس کی ہو۔ نہیں، اپنے اندر صبر پیدا کیجیے، تحقیق کا مادہ پیدا کیجیے، دیکھیے، جانچیے اچھی طرح سے، اور کوئی بات بلا تحقیق کے اپنی نہ زبان سے کہیے، اور نہ ہی ایک نیا ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے، وہ یہ کہ خبر نشر کر دی جاتی ہے اور پھر ساتھ لکھ دیا جاتا ہے منقول، کاپی، چلو جی کاپی کر کے، ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میں نے اس کو کاپی کیا ہے جی، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ منقول ہے، خبر نقل کی جا رہی ہے۔ آپ چلیں خبر منقول ہے، ناقل کون ہے؟ اس کو نقل کرنے والا کون ہے؟ وہ تو آپ ہے نا۔ اگر جھوٹی نکلی تو پھر اللہ اکبر۔ تو اپنے اندر صبر پیدا کیجیے، آپ قرآن مجید کے سٹوڈنٹس ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یہ کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری بات مانے، فی کثیر، بہت زیادہ میں، من الامر، معاملات میں، کچھ معاملات کے اندر اگر وہ تمہاری بہت زیادہ باتیں ماننے لگیں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لا البتہ ہے، عنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کو مان کر اس پر ایکشن لے لیں، یا آپ تمہاری بات کو اس پہ مان لیں، یقین کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اسے تمہارے دل میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے ناپسند کر دیا ہے تمہارے ہاں کفر کو، وَالْفُسُوقَ، اور گناہ کو، وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی کو۔ اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے ہاں ناپسندیدہ کر دیا اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو ڈال کر اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعمہ، اور اس کی نعمت ہے، اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے، اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور معاشرتی اصول بیان ہونے والا ہے، بڑا خوبصورت۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو جماعتیں، طائفتن کا مطلب ہے ایک جماعت، ایک گروہ، طائفتانی دو جماعتیں، دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں کی، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ، پس اگر بغاوت کر دے، چڑھائی کر دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسری پر، اگر ایک دوسری کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے، فقاتلوا، تو تم لڑائی کرو، التی، اس سے جو تبغی، ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے۔ کب تک لڑو؟ حتی، یہاں تک کہ تفیء، وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف۔ تم اسے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، بس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، تو پھر تم اصلاح کرواؤ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، ان دونوں کی آپس میں تم صلح کروا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں، جو انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں، انما، بس یہی بات ہے جو ہونے والی ہے۔ المؤمنون، مومن جو ہیں، اخوتن، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا، پس صلح کرواؤ، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فعل مجہول ہے، پیسو وائس، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرو گے تو تم اللہ کے رحم کے حقدار کہلاؤ۔ ذرا غور کیجئے، پہلے تو یہ پتا چلا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ بھی پڑتی ہیں تو اس سے کوئی ایک جماعت کفر میں داخل نہیں ہو جاتی، بلکہ دونوں جماعتیں ایمان کے اندر، اسلام کے اندر باقی رہتی ہیں۔ یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں، مطلب لڑنے سے وہ یہ نہیں ہوا کہ ایک جماعت جو ہے، چاہے جس نے زیادتی بھی کی، یہ نہیں ہوا کہ وہ ایک جماعت کفر میں چلی گئی اور ایک جماعت اسلام میں باقی رہی، نہیں، دونوں جماعتیں اسلام میں باقی ہیں۔ باقی لوگوں کا کیا کام ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، اور اس سے مراد ضروری نہیں کہ صرف جماعتیں، حتیٰ کہ اگر دو افراد کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو گئے تو صلح کروانے کی کوشش کیجیے۔ دو خاندانوں کے بارے میں پتا چل گیا، صلح کروانے کی کوشش کیجیے، گھروں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ جو دوسروں کے گھروں کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھر کو بچانے کا اہتمام خود سے کرتا ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو برباد کرنے میں کوئی کسی قسم کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھروں کے اندر بھی سکون کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جیسے کرنی ویسی برنی۔ تو صلح کروائیے، یہ اسلامی معاشرت کا بڑا خوبصورت اصول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا جو دو جماعتوں، دو خاندانوں، دو گروہوں یا دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا نہیں کہا. فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے. فیقول خیرا وینمی خیرا، خیر کی بات کہتا ہے، خیر کی بات پھیلاتا ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائیں، قوم، کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائیں. عسا، قریب ہے، ان یکونوا، یہ کہ وہ ہوں، خیر منہم، ان سے بہتر. بڑا خوبصورت معاشرتی اصول. کوئی قوم، کچھ لوگ مل کر دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. لا یسخر، ہرگز نہ مذاق اڑائیں. یہ مذاق کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، برے القابات کے ذریعے، یا ان میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اس عیب کو بیان کر کے، یا پھر ان کو کسی چیز پر عار دلا کر، ان کے قوم قبیلے کی بات کر کے، ان کی نیشنلٹی شہریت کی بات کر کے، کسی طرح سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسا ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسا، قریب ہے، ان یکنہ، یہ کہ وہ ہوں ساری عورتیں، خیرا منہن، ان عورتوں سے بہتر. مطلب یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو لمز مت کرو. کیا مطلب جی لمز مت کرو؟ مطلب یہ کہ اپنی آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یہ مطلب ہے لمز. ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو. ولا تنابزوا، اور نہ ایک دوسرے کو پکارو، بالالقاب، برے لقبوں سے، برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ پکارو. کتنے پیارے معاشرتی اصول ہیں. کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ فسق، گناہ کتنا برا نام ہے ایمان لانے کے بعد. مطلب یہ تمام کام فسق پر دلالت کرتے ہیں، اور ایمان کے بعد فسق کتنا برا گناہ ہے. بئسا، کتنا برا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نعمہ، کتنا اچھا ہے. بئسا، کتنا برا ہے. الاسم، نام، الفسوق، گناہ کا، فسوق کا، ایمان لانے کے بعد. مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ مومن بھی ہو، ایمان لانے کے بعد پھر وہ یہ کام کرے، دوسروں کا مذاق اڑائے یا دوسروں کو القابات سے پکارے؟ اللہ. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم لوگ ہیں. جو توبہ نہ کرے تو یہی ظالم لوگ ہیں. محترم سامعین، بڑا خوبصورت اصول بیان کیا گیا. ہمارے اساتذہ کہا کرتی تھی کہ دوسروں کا مذاق اڑانا یا پھر حقارت سے ان کا ذکر کرنا، القابات، یہ ساری چیزیں یہ ایک چیز پر دلالت کرتی ہیں، یہ انسان کو تکبر کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ آپ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں، اور آپ دین دنیا ہر معاملے میں اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کو برے القابات سے یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ لیجئے، آپ کا رب آپ کو سب سے بہتر کر دے گا. آپ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، آپ اپنے رب کے ہاں سب سے بہتر ہو جائیں. بڑا خوبصورت معاشرتی اصول. اور خاص کر گھرانوں کے اندر میں نے بعض نیک والدین کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کسی کا برا تذکرہ بھی نہیں کرتے،
جھوٹ غیبت تو دور کی بات ہے، کسی کا برا ذکر بھی نہیں کرتے کہ کہیں بچوں کے اندر یہ وصف نہ پیدا ہو جائے کہ وہ بھی پھر صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیں یا برا ذکر کرنا شروع کر دیں. کتنی اچھی بچوں کی تربیت ہے. لیکن جب بچوں کے سامنے بھی دوسروں کو برا بلا کہا جائے گا، برے القابات سے پکارا جائے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، تو یہ بچوں کی تربیت پر بھی یہ چیز بہت اثر انداز ہوگی. یاد رکھیے گا، کل آپ انہیں منع نہیں کر سکیں. ایک اور معاشرتی اصول بڑا خوبصورت، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اجتنبوا، بچو، اجتناب کرو. اردو میں نہیں اجتناب کرو، یہ اسی فعل سے. کس سے اجتناب کرنے؟ کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن سے. یہ جو گمان ہوتے ہیں نا، بدگمانیاں، ان بدگمانیوں سے بچو. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. اللہ اکبر. کیوں؟ ان بعض الظن، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسی بدگمانیاں ہوتی ہیں، اثم، جو گناہ پر مبنی ہوتی ہیں. بعض بدگمانیاں گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، اثم. آپ دیکھ لیجئے، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، اپنے دل کو کسی کے بارے میں برا کر لینا، چاہے وہ برا ہے یا نہیں. پہلے اپنے ذہن میں کوئی خیال لانا کسی کے بارے میں، پھر اس پر سوچتے رہنا، پھر اپنے دل کو اس کے بارے میں برا کر لینا، بدگمانی. بدگمانی سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں یا بعض بدگمانیاں یہ گناہ پر مبنی ہوتی. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو. جاسوسی جو اردو کا لفظ ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. وہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے جی، ایسے ایسے، نہیں. ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ لگے رہو. وَلَا يَغْتَبْ، اور غیبت نہ کرو، بعضکم، تمہارے بعض بعضاً، بعض کی، تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں. اور غیبت کی کیا تعریف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر اس کی تعریف فرما دی. ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند گزرتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو حق بات کر رہا ہوں، یہ بات اس میں پائی جاتی ہے. اللہ کے بندو، جو پائی جاتی ہے یہی تو غیبت کہلاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہوا جو میں کہہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اگر اس میں موجود ہے. اگر اس میں موجود نہیں ہے فقط بہتہ، پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا. موجود ہے تو غیبت ہے، اگر وہ وصف اس میں موجود ہی نہیں ہے پھر تو یہ بہتان کے زمرے، الزام کے زمرے میں آئے گا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بعض بندے یہ کہتے ہیں جی میں نے اس کے منہ پر بھی یہ بات کہی، اور اس کے بعد غیبت کر جاتے ہیں. اچھا منہ پر کہنا کیا ہے؟ یہ بھی تو غیبت کہلائے گی، اس کے عیوب کو بیان کرنا، اس کے عیبوں کو بیان کرنا. ابن قیم رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے. بڑے امام گزرے ہیں 7ویں 8ویں صدی ہجری کے ابن قیم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں میں نے اپنی ذاتی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا کہ جس نے کسی گناہ کے کام پر کسی کو عار دلائی، اس کی غیبت کی کسی گناہ کے کام پر، اس کے اندر تو یہ برے اوصاف پائے جاتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کا آمنا سامنا اس گناہ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کا ایک اپنا ذاتی مشاہدہ. اس وجہ سے کسی میں گناہ پایا بھی جا رہا ہے تو پردہ ڈالیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کا ستر رکھا، پتہ چل گیا اس کے اندر یہ عیب ہے، خاموشی، عیب پر پردہ ڈال دیا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن جب ساری مخلوق کے سامنے عیبوں کے کھل جانے کا خدشہ ہوگا، اللہ اس دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے. غیبت کے بارے میں مزید فرمایا، اس کی وعید سنیے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کیا ان یاکل، یہ کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، مردے کی حالت میں. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے مردار. فکرہتموہ،
تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اسے ناپسند کرتے ہو. تو مسلمان بھائی کا یا مردہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی، تو اس کی غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ حالانکہ غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے. ان تمام کاموں کا تعلق اصل میں تقوی کے ساتھ ہے. دل کی یہ کیفیتیں ہیں، بدگمانی ہے، جاسوسی ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا. اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں، شعوباً، شعبن کی جمع شعوبن، ایک بہت بڑے قبے کو کہتے ہیں. بڑا جو قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کی سب سے بڑی قسم، وہ قبائل، اور قبائل کے اندر ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اور قبائل میں تمہیں بنا دیا. مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جانو. یہ جو قبائل یا اقوام کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، یہ کوئی تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہچان کے لیے ہے کہ میں فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. خاندان سے تعلق رکھنے سے کوئی اللہ کے ہاں قریب یا دور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز، عند اللہ، اللہ کے ہاں کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا. اتقا، جس کے دل میں جتنا تقوی ہے، یاد رکھو تم میں اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی معزز ہے. مطلب اللہ کے ہاں معزز ہونے کی بنیاد خاندانوں کا یا قبیلے یا فلاں قبیلے، فلاں خاندان، فلاں قوم سے میرا تعلق ہے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے عزت کا. اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ اکرم اسم تفضیل ہے، سپرلیٹیولی، کرم یکرم، سے اکرم سب سے زیادہ معزز، عزت والا. اللہ کے ہاں وہ ہے. اتقا بھی اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو تم میں سے. اللہ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے، ان اللہ علیم خبیر. اب ایسے ہوا کہ کچھ دیہاتی جن کے دلوں میں نفاق تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہنے لگے، دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان لے آئے. قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم اصل میں ایمان نہیں لائے. لیکن قولو، تم کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. تو یاد رکھیے گا محترم سامعین سامعات، بڑی نکتے کی بات کہ جب ایمان اور اسلام کا ذکر ایک ہی جگہ پر اکٹھا آتا ہے، کسی حدیث میں، کسی آیت میں ایک ہی جگہ پر ایمان اور اسلام کا تذکرہ اکٹھا آتا ہے، تو ایمان سے مراد باطنی اعمال ہوتے ہیں. مطلب اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان. یہ 6 پلرز ہیں ایمان کے. اور اسلام سے مراد کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. سمجھا گیا آپ کو؟ تو یہاں پر اسلام سے مراد یہ ظاہری اعمال ہے، نماز، روزہ وغیرہ. ایمان سے مراد وہ دل کا جو ایمان اور یقین ہے. تو دیہاتیوں سے کہہ دو، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، مطلب دلوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ہاں تم یہ کہو ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مطلب تم نے نماز، روزہ وغیرہ شروع کر دی ہے. ولما، یہ لم کی طرح ہے، ولما نفی، مطلب ولما اور نہیں، یدخل داخل ہوا، ولما یدخل الایمان، اور ایمان نہیں داخل ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا اصل میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، تو وہ اللہ تمہیں کم نہیں کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں شیئن، کچھ بھی. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ ہیں، یا مومن تو بس وہ ہیں جو کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. آپ پڑھ چکے نا ریب،
لم یرتاب انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے مال اپنی جانیں قربان کی، جہاد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الصادقون جو سچے ہیں، ہاں یہ ہیں مومن۔ یہ جو دیہاتی کہہ رہے ہیں ہاں انہیں مومن نہ کوئی، انہیں مسلمان کو، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں والے کام شروع کر دیے، نماز روزہ وغیرہ، ایمان ان کے دل میں ابھی یقین ایمان وہ کیفیت پیدا نہیں۔ آخری 3 آیات، قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ حالانکہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علی، من یمن جو آپ لیول 2 میں پڑھ چکے ہیں، یمنون علی وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں۔ کس چیز کا احسان؟ ان اسلموا، یہ کہ وہ اسلام لے آئے، آپ پر یہ اسلام جتا رہے ہیں جی، کہ یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں۔ قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی، نہ مجھ پر جتلاؤ اسلامکم اپنے اسلام کو، اپنے اسلام کو مجھ پر احسان کے طور پر جتلاؤ مت، بل اللہ، بلکہ اللہ نے یمن علیکم تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان، ایمان کے لیے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کر دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق عطا کر دی۔ تو اللہ پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس اللہ نے تمہیں یہ توفیق عطا کی۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ بڑی خوبصورت ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، بصیر ہے اللہ۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الحجرات کو مکمل کیا۔ اب ہم آتے ہیں مدنی صورتیں، آپ نے ماشاءاللہ سورۃ محمد، سورۃ حجرات صورتیں پڑھی۔ اب ایک مکی صورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ قاف، سورۃ قاف۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں کیا فرق ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ چلیے جی، سورۃ قاف کے مضامین کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ سورۃ قاف 45 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورت کا بنیادی موضوع آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے، بعث بعد الموت، موت کے بعد یعنی اٹھائے جانے کے عقیدے کے مختلف دلائل اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ صبر ہے، تسبیح ہے، قرآن کے ذریعے نصیحت جیسے فریضے سر انجام دیتے رہنے کی تلقین ہے۔ مکی صورت کے مضامین، مکی صورت میں عقائد کے بارے میں تفصیلی بات ہوتی ہے، مدنی صورت میں احکام و مسائل کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں اور معاشرتی اصولوں کے بارے میں تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ نے سورۃ الحجرات کو مفصل پڑھا، آپ ذرا سورۃ قاف کو پڑھیے تاکہ آپ کو مکی مدنی صورتوں کا کچھ فرق بھی معلوم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف حروف مقطعات والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم. یہ جو بزرگی اور عظمت والی کتاب ہے مجید، قرآن کی صفت ہے المجید، بزرگی والی کتاب، عظمت مقام و مرتبے والی کتاب، اس کی قسم. بل عجیبو بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم یہ کہ آیا ان کے پاس، منذر متنبع کرنے والا، ڈرانے والا، منہم انہی میں سے. فقال الکافرون تو کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے، ماتا یموت سے ہے متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہو جائیں گے، ترابن مٹی، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید تو پھر لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. ذالک تب رجع لوٹنا بعید بڑی بعید ہے، پھر بڑا مشکل ہے کہ مٹی سے دوبارہ ہڈیاں بنے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے. اللہ نے فرمایا قد علمنا. اچھا یہ جو 3 آیات ہیں دیکھیں کس قدر خوبصورت آیات ہیں، آپ ذرا ان کی بلاغت پر غور کیجئے اور دیکھیے مکی صورتوں کا موضوع ایمانیات ہوتا ہے، عقائد. پہلی آیت کے اندر قرآن مجید پر ایمان لانے کا یا قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اور قرآن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، والقرآن المجید. دوسری آیت کے اندر رسالت پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تیسری آیت کے اندر آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو دیکھ لیجئے کتاب پر ایمان اور رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان، 3 آیات کے اندر 3 عقائد بیان ہو گئے. اللہ اکبر، کتنا پیارا ہے. رب کی کتاب کس قدر پیاری ہے، یہ واقعتاً قرآن مجید ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو انکار کر رہے ہیں آخرت کے دن اٹھائے جانے کا، قد علمنا تحقیق ہم جان چکے ہیں، ما تنقص الارض جو زمین کم کر رہی ہے، منہم ان میں سے، زمین جو ان میں سے کم کر رہی ہے، مطلب زمین جو ان کے جسموں کو مٹی میں بدل رہی ہے، ہم اسے جان چکے ہیں، ہم جانتے ہیں. وعندنا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ایک بڑی حفاظت کرنے والی کتاب ہے. کیا مطلب یاد رکھنے والی کتاب، ایسی کتاب ہے جس کے اندر بھول چوک یا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ کذبوا بالحق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. لما جاءہم جب ان کے پاس وہ آیا، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا. فہم تو وہ فی امرن ایک ایسے معاملے میں ہے، مریج کہتے ہیں الجھاؤ والی بات، یعنی کہ ایسے معاملے کے اندر ایسی بات میں پڑ گیا جو بہت الجھانے والا معاملہ ہے، جو بہت الجھانے والا معاملہ. افلم ینظروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کیسے ہم نے اسے بنایا، وزیناہا اور ہم نے اسے خوبصورت بنایا، مزین بنایا، وما لہا من فروج اور نہیں ہے اس آسمان کے اندر من فروج کوئی شگاف، آسمان میں انہیں کوئی شگاف دکھائی نہیں دے گا، کوئی کسی جگہ پر کوئی رب کی تخلیق میں کمی نہیں. سورۃ الملک کی آیت کے مطابق ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوبارہ دیکھو پلٹ کر دیکھو، کوئی کسی قسم کی رب کی تخلیق میں کمی دکھائی دے نہیں، نگاہیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی، رب کی تخلیق میں کمی دکھائی نہیں دے گی. فرمایا ہم نے آسمان کو بنایا، مزین کیا، ما لہا من فروج اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، والارض اور زمین کو مددنا ہاں ہم نے اسے پھیلا دیا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے اس میں گاڑ دیے، فیہا اس زمین میں، رواسیہ راسیہ ان کی جمع ہے رواسیہ پہاڑ،
ہم نے اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگائے، فِيهَا اس زمین میں، من کل زوج بہیج، من کل زوج ہر جوڑے سے، بہیج پر رونق خوشنما، ہم نے اس زمین میں ہر خوشنما پر رونق جوڑے کو اگا دیا، تبصرۃً تبصرہ کس کو کہتے ہیں؟ تبصرہ کہتے ہیں جی بصارت سے، مطلب یہ بینائی ہے، یہ نور ہے، وذکرہ اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے، منیب جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، رجوع کرنے والے بندے کے لیے اسے دکھائی بھی دے گا، وہ یہ نصیحت کو جان بھی سکے گا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً پانی، مُبَارَكًا بابرکت، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ تو ہم نے اس پانی کے ذریعے اگایا، جناتٍ باغات کو، ہم نے اس پانی کے ساتھ باغات کو اگا دیا، وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور کٹائی والا غلہ، حصید کہتے ہیں وہ فصل جس کی کٹائی وغیرہ کی جاتی ہے، حب غلہ یا دانوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اور غلوں کو، اناج کو اگا دیا، والنخل اور کھجور، باسقات لہا طلع نضید، باسقات لہا کھجور کے بلند و بالا، لہا اس کے لیے یعنی کھجور کے بلند و بالا کیا ہے؟ طلع خوشے، کھجور کا دیکھیں پھل کس قدر بلند ہوتا ہے، نضید طے بطے، سٹیپ بائی سٹیپ کھجور کے خوشے ہیں، کھجور کے کبھی وہ جو خوشہ اس کا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے کس طرح طے بطے ٹہنیوں کے ساتھ کھجور وہ لٹک رہی ہوتی ہے، طلع الندید طے بطے اس کے بلند و بالا خوشے ہیں، رزقا للعباد یہ بندوں کے لیے رزق ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ اور ہم نے اس پانی سے زندہ کر دیا، بلدۃ میتا مردہ جگہ کو، زمین کے ایسے حصے جو بالکل بنجر ہو چکے ہیں ہم نے اس پانی سے انہیں دوبارہ کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر آسمان سے پانی کو نازل کر کے زمین سے کھیتی کے نکلنے کا ذکر کیا، اور ان الفاظ سے استدلال کیا کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہے، مطلب قیامت کے دن اسی طرح بندے نکالے جائیں گے، اگر 1 سال کے بعد زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، پانی کے نزول کے بعد اس زمین سے پھل، کھیتیاں، باغات، اناج سب کچھ نکل آتا ہے، تو اس زمین سے اللہ بندوں کو کیوں نہیں نکال سکتا ان کے بالکل بوسیدہ ہو جانے کے بعد؟ فرمایا کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہے، یعنی خروج العباد اللہ کے بندوں کا نکلنا اللہ کی زمین سے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، دیکھ لیجئے گزشتہ اقوام عالم کا ذکر مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کذبت جٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الرس اور اصحاب رس نے بھی جٹلایا۔ اصحاب رس سے مراد وہ اصحاب الاخدود ہیں جن کا ذکر سورۃ البروج 30ویں پارے میں ہے، جنہوں نے گڑھے کھود کر آگ جلا کر اہل ایمان کو کہا یا اپنے ایمان سے واپس پلٹو یا ہم تمہیں اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیں گے۔ اہل ایمان واپس نہیں پلٹے، انہیں آگ میں پھینک دیا گیا، جس نے آگ میں جانے کو پسند کیا اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ تو فرمایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اصحاب الرس نے، قوم سمود نے جٹلایا، وعاد قوم عاد نے بھی جٹلایا، وفرعون اور فرعون نے بھی جٹلایا، واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جٹلایا، ان کی قوم کے لوگوں نے بھی جٹلایا۔ کذبت یعنی یہ جتنی بھی اقوام عالم کا ذکر ہوا اور آگے چل کر ہو رہے ان سب کا تعلق ہے کذبت کے ساتھ۔
کن کے ساتھ تعلق ہے جی؟ کذبت کے ساتھ ان کا تعلق. فرمایا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والے جن کا ذکر سورۃ الشعراء میں بھی گزر چکا ہے. واللہ عالم، علماء کی مختلف مفسرین کے اقوال ہیں. درست یہ کہ اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. اور قوم تبع، ایک قوم تبع گزری، اس قوم کا ذکر بھی سورۃ دخان میں تفصیلی گزر چکا ہے. فرمایا کل، تمام کے تمام نے کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعیدی، دیکھیں دال پر زیر ہے نا، جب بھی اس طرح آخری کسی اسم پر زیر آتا ہے یا فعل پر بھی، تو اس کا مطلب یہ آخر سے یا گر گیا ہے. ایک تجوید کے رول کی وجہ سے یا گر گیا ہے، اصل میں تھا وعیدی. فحق کا تو سچ ثابت ہو گئی، وعیدی میری وعید. افعینا، تو کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے. مطلب مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں جو دوبارہ نہیں کر سکتے؟ بلکہ ہم وہ فی لبس، خلط ملط میں ہے، من خلق جدید، دوبارہ اٹھائے جانے سے. یہ جو نئے سرے سے اٹھایا جانا ہے نا، یہ ان پر معاملہ بڑا خلط ملط ہو چکا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کی نفس وسوسے ڈالتی ہے. نفس کے وسوسوں کو، دل کے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہیں، الیہ، اس انسان کے، من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے. ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس انسان کے قریب ہیں. اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور وہ احاطہ کیے ہوئے بھی ہے. فرمایا اذ یتلقى المتلقیان، جب دو ملنے والے آ ملے. کہاں سے؟ عن الیمینی، دائیں طرف سے، وعن الشمالی، اور بائیں طرف سے، قعید، ایک طرف بیٹھے ہوئے. جب دو لینے والے آ جاتے ہیں دائیں بائیں سے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ما یلفظ من قول، اس سے مراد کرامن کاتبین ہے جو انسان کی اعمال کو لکھنے والے ہیں. فرمایا ما یلفظ، نہیں نکلتا، من قول، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، الا مگر، لدیہ، اس کے پاس، رقیب، نگہبان ہے، عتید، بڑے تیار، ایکٹیو نگہبان اس کے پاس ہیں. اس کی زبان کا دیکھیں، یلفظ لفظ، آپ کا اردو کا لفظ اسی سے فعل سے، لفظ یلفظ، ایک لفظ بھی بولتا ہے، اس کے پاس نگہبان ہے اس کو نوٹ کرنے والے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی مدہوشی آ گئی جو حق ہے. موت کی بے ہوشی آ گئی جو حق ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، ذَلِكَ یہ ہے وہ موت، ما كُنْتَ مِنْهُ، تھا تو جس سے، تحید، بھاگتا تھا. یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، تو یہ ہوگا وعید کا دن. سور میں پھونک دیا جائے گا، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہو گئی، سور میں پھونک دیا جائے گا. یہ ہے وعید کا دن، اس ڈراوے کا دن جس سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آئے گی ہر نفس، مَعَهَا، اس کے ساتھ، سائقٌ، ایک چلانے والا ہوگا، و شہید، اور ایک گواہ ہوگا. قیامت کے دن ہر جان کو لانے والے دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو زبردستی دھکیل رہا ہوگا اور دوسرا اس پر گواہ ہوگا، اس کے اعمال پر گواہ ہوگا. لَقَدْ كُنْتَ، البتہ تحقیق تو تھا، فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یعنی اس آج کے دن سے، اس حشر سے تو غفلت میں تھا، تجھے کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. تو کیا ہوا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا، ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا، عن کا، تجھ سے،
غطا کا، تیرے پردے کو. فبصرک، تو تیری نگاہیں الیوم، آج کے دن، حدید، لوہے کی طرح ہو گئی ہیں. آج کے دن تو ہم نے تیرے سارے پردے دور کر دیے، تیری نگاہیں لوہے کی طرح ہو گئی ہیں، تجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. یعنی یہ بندوں کی حسرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انہیں ایسا پیغام ملے گا. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا. ھذا، یہ ہے، ما لدیہ، جو میرے پاس ہے، عتید، حاضر، یہ ہے وہ جو میرے پاس حاضر ہے. یہ ہے وہ جو میرے پاس، مطلب جو اس قرین سے مراد فرشتہ ہے، جو فرشتہ اس کا قرین ہے، وہ اس کے اعمال کو کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دے گا. اے اللہ، یہ سارا کچھ میرے پاس حاضر ہے، اس کے اعمال. کیا کہا جائے گا؟ القیا فی جہنم، القیا، ڈال دو انہیں، فی جہنم، جہنم میں. کس کو؟ کل کفار عنید، تم دونوں ڈال دو جہنم میں. کس کو ڈال دو؟ القیا تسنیہ، مطلب وہ دو فرشتے. القا یلقی سے فعل امر ہے، القی، القیا، تم دونوں ڈال دو جہنم میں. کس کو ڈالنے؟ کل کفار عنید، ہر ضدی، سرکش، انکار کرنے والا جو کافر ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. اس کی صفات کیا ہیں؟ مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے. مناعین، بہت منع کرنے والا، اسم مبالغہ، بہت منع کرنے والے، للخیر، خیر سے. معتدن، سرکش ہے. مریب، شک کرنے والا ہے، شک کرنے والا، سرکش ہے، خیر سے روکنے والا ہے. الذی جعل مع اللہ، وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرا معبود. فالقیا، تو تم دونوں اسے ڈال دو، فالقیاہ، تو تم دونوں اسے ڈال دو، فی العذاب الشدید، دردناک عذاب میں، تم اسے دردناک عذاب میں پھینک دو. قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، ربنا، اے میرے رب، ما اطغیتہ، یہ اس ساتھی سے مراد، اس قرین سے مراد جو اس کا برا قرین ہے، شیطان ہے، وہ کہے گا، اے میں ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. ما نہیں، اطغیتہ، میں نے گمراہ کیا تھا ہو اس کو. ولیکن، اور لیکن، کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں تھا. اے اللہ، یہ خود گمراہ تھا، آج مجھے الزام لگا رہے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ میں نے تو نہیں گمراہ کیا، یہ تو خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. قال، اللہ فرمائے گا، لا تختصموا، نہ تم جھگڑو، لدیہ، میرے پاس. یاد رکھیے گا، لدا جو اکثر لدیہ یا لدینا یا لدیہم استعمال ہوتے ہیں، لدا عندہ کے معنی میں ہے پاس. لا تختصموا لدیہ، میرے پاس جھگڑا مت کرو. وقد قدمت الیکم، میں نے تو تمہاری طرف پہلے سے بھیج دی تھی، بالوعید، وعید کو، مطلب اپنے انبیاء رسول کے ذریعے میرا ڈراوا، میری وعید تم تک آ پہنچی تھی. ما یبدل القول لدیہ، میرے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا. ما یبدل، نہیں بدلا جاتا، القول، بات کو، لدیہ، میرے پاس. وما انا، اور نہیں ہوں میں، بظلام، ظلم کرنے والے، للعبید، بندوں پر. نہ تو میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی باتوں کو بدلا جاتا ہے کہ اب میں اپنی بات کو بدل دوں. میں نے دنیا کے اندر تم تک رسولوں کے ذریعے وعید پہنچا دی تھی. اللہ اکبر. ایک بہت بڑا عربی دان، جس نے عربی کے اندر اس لیے مہارت کو حاصل کیا تاکہ وہ قرآن مجید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراضات کو اٹھا سکے، دین اسلام کی طرف انگلی اٹھا سکے. بڑا عربی کا ماہر. اس سے ایک مرتبہ کسی مسلمان عالم نے کہا کہ جہنم کی وسعت کے بارے میں آپ عربی میں کیا الفاظ کہہ سکتے ہیں؟ اس کے پاس جتنا علم تھا عربی کا، اس نے الفاظ کہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو جہنم کی وسعت کے بارے میں قرآن مجید میں اشارہ کیا، ذرا ان الفاظ کو بھی سنیے. یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ اکبر. یوم، جس دن، نقول، ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، کیونکہ جہنم مونس استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فعل ہے. امتلأ، یمتلی سے امتلأت،
اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ اور جہنم کہے گی حل من مزید، اے اللہ کیا کوئی مزید ہے؟ اے اللہ کیا کوئی مزید ہے؟ اس آیت کریمہ کو سن کر اس عرب دان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ وعید کے بعد بشارت کو سنیے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقیوں کے، غیر بعید ان سے دور نہیں ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ توعدون فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اواب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، تو حفاظت کرنے والے حفیظ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اواب کے لیے یہ جنت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں رحمان سے ڈر گیا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ وجاء بقلب منیب، اور لایا ایک ایسا دل جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، بڑا نرم دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ کیا کہا جائے گا اسے؟ ادخلوہا، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، ہاں اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے وہ آج ہمیشگی کا دن، آج کے بعد موت نہیں ہے، اب یہ ہمیشگی کے دن ہے۔ فرمایا لہم ما یشاؤون، ان جنتوں کے لیے ہوگا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہی ان کے لیے ہوگا۔ فیہا، اس جنت میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بدلہ ہے، مزید بھی ہے ہمارے پاس۔ ان کے لیے اس جنت میں ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس مزید کی تفسیر میں کہا کہ اس مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے، کہ اہل جنت کو جنت کے اندر اللہ رب العزت اپنا دیدار بھی نصیب کرے، اور اس سے بڑھ کر اہل جنت کے لیے کوئی دوسری نعمت نہیں ہوگی۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن، بستیاں۔ اچھا وہ کیسی بستیاں تھی جی؟ ہم اشد منہم، جو ان سے زیادہ شدید تھیں، بطشن، پکڑنے میں، مطلب وہ بستیاں بڑی قوت اور طاقت پکڑ میں وہ ان سے زیادہ سخت ہیں۔ یہ مکہ والے کیا چیز ہیں، قومی عاد سمود کو دیکھیے، ان کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے۔ ان سے طاقتور بستیوں کو ہم نے اہلکنا، ہلاک کیا۔ فنقبوا فی البلاد، فنقبوا فی البلاد هل من محیص، تو انہوں نے کیا کیا جی، وہ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، فی البلاد، شہروں میں، حل من محیص، کیا کوئی ٹھکانہ ہے۔ جب ہلاکت کا وقت آیا تو بڑا بھاگے ٹھکانوں کی تلاش میں، لیکن انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ پچھلی اقوام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، ذکریٰ نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہے، جس کا دل ہے اس کی نصیحت۔ او القى السمع، یا پھر اس نے اپنی سماعت کو لگایا، غور سے سنا، وہو شہید، اور وہ گواہ ہے۔ جس نے گواہی دینے کے ساتھ غور سے سنا، دل سے سنا، اچھی طرح سے اپنے دل کو اس طرح متوجہ کیا، تو اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اقوام عالم کے اندر۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی، وَمَا مَسَّ، اور نہیں پہنچی نہ ہمیں، مِن لُغُوب، کوئی تھکاوٹ۔ فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، کس پر؟ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو وہ کہتے ہیں، صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ کب کرنی ہے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل،
اور رات کے اوقات میں. بعض علماء نے اس سے مراد 5 نمازیں بھی لی ہیں. قبل طلوع الشمس سے مراد جو فجر کی نماز ہے، قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں، ومن اللیل مغرب اور عشاء کی نمازیں. فسبحہ اللہ کی تسبیح بیان کی دی ہے. وادبار السجود اور سجدوں سے پھرنے کے وقت، مطلب جب فرض نماز کو مکمل کر لیں تو بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں. یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک طریقہ رواج پا چکا ہے کہ سلام پھرتا ہے، سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر 10-15-20 سیکنڈ کی آہستہ سے دعا کی جاتی ہے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کر سارے لوگ سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. جیسے آپ عرب کے اندر اکثر لوگوں کا عمل دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ ذکر و اذکار میں، اور ہمارے یہاں بھی الحمدللہ بہت سے لوگ اللہ نے توفیق عطا کی، کتنے خوبصورت ذکر و اذکار ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام. اس کے علاوہ دیگر ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آخری تینوں صورتیں ایک مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا، کتنے خوبصورت یہ ذکر و اذکار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان بس اس کی موت ہے. تو فرمایا سجود سے پھرنے کے بعد، مطلب فرض نماز کی سجود، فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کریں. واستمع اور سنیے. کس کو سنیے؟ یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، قریب کی جگہ سے جب پکارنے والا پکارے گا تو ذرا اس کو سنیے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ کو سنیں گے حق کے ساتھ. یوم جس دن یسمعون الصیحۃ، وہ چیخ کو سنیں گے، بالحق، حق کے ساتھ. قیامت کی اس سے چیخ مراد ہے، فضا اکبر. ذالک یوم الخروج، یہ ہے وہ نکلنے کا دن، یہ ہوگا وہ نکلنے کا دن، یوم الخروج. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ہم ہی زندہ کرتے، موت دیتے اور ہماری ہی طرف لوٹنا. وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم تشقق الارض، زمین جس دن پھٹ جائے گی، عنہم ان سے، سراعا جلدی جلدی اللہ کی طرف جا رہی ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کا لفظی مطلب ہوتا ہے جمع کرنا ہے. یہ جو لوگوں کو جمع کرنا ہے، علینا ہم پر، یسیر بڑا آسان ہے. یہ کوئی ہم پر مشقت نہیں ہے، یہ لوگوں کو جمع کرنا ہم پر بڑا آسان ہے. قیامت کا قائم ہونا، مشرکین مکہ اس کو بڑا تعجب والی چیز سمجھ رہے ہیں کہ جی کیسے قیامت قائم ہوگی، بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ ہم پر بڑا آسان ہے، یسیر ہے. یاد رکھیے گا یا کے ساتھ ہو یسرن تو مطلب ہوتا ہے آسانی، عین کے ساتھ ہو عسرن یا عسیر تو مطلب ہوتا ہے مشکل. فرمایا نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی زبردستی تو کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن، تو قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے. کس کو؟ من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے اسے قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے. قربان جائیں رب کی کتاب پر. کتنی خوبصورت کتاب ہے. آپ دیکھیے جن آیات سے یا جن موضوعات سے سورۃ قاف کا آغاز ہوا تھا، انہی موضوعات سے سورۃ قاف کو سمیٹا گیا ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سورۃ قاف کی آغاز میں 3 طرح کے عقائد بیان ہوئے ہیں: اللہ کی کتاب پر ایمان، رسالت پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. دیکھ لیجئے تینوں چیزیں بیان ہو گئی ہیں. یوم تشقق الارض، آخرت بیان ہو گئی. نحن اعلم بما یقول وما انت علیہم بجبار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہو گئی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پر ایمان بیان ہو گیا تو قرآن سے نصیحت کیجیے جو میری وعید سے ڈرتے ہیں.
تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ قاف کو مکمل کیا۔ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ سورۃ داریات، سورۃ طور، نجم وغیرہ انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، جو پڑھتے ہیں لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔